بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 113واں چل رہا ہے، حصہ نمبر 2. گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا 113واں سبق حصہ اول، اپنے گھر سے غار سور تک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، ہجرت کی تیاری کی نیت سے، ہجرت کی غرض سے. تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب نکلے ہجرت کی غرض سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء نے کچھ توشہ باندھ کر کھانے کے لیے کچھ سامان آپ کے حوالے کر دیا. آپ جب نکلے تو سیرت نگار نے عرض کیا تھا کہ معراج کے واقعات میں ایک براق پیش کیا گیا جو منتہے نظر تک، جس کی ایک قدم تھا، جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک ایک قدم تھا، اور بیت المقدس سے لے کر آسمان تک، جنت تک ایک سیڑھی پیش کی گئی جنت کے لیے، جس پر آپ نے سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جو غار سور کی طرف آپ کا سفر تھا ہجرت کے لیے، اس سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل جانا پڑا. سیرت نگار عرض کرتے تھے، جو ہم نے کل پڑھا تھا، یہ تعلیم تھی اس مشکل برے راستے پر سفر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے غلاموں کے لیے ایک تعلیم تھی کہ وہ سنت نبوی بنے گی اور خضر راہ بنے گی، اور آپ کے غلاموں کے لیے ایک سہارا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار سور کی طرف وہ مشکلوں سے بھرا راستہ طے کرنا. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. اس کے بعد ابو جہل حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور وہاں معلوم کیا کہ ابو بکر کہاں ہے. تو آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے، اور ابو جہل نے ایک تھپڑ دے مارا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کی وجہ سے کان کی بالی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی. یہاں تک ہم نے سبق پڑھ دیا تھا. وہاں سے نکلنے کے بعد ابو جہل اپنے لشکر کو، کچھ آدمیوں کو اٹھا کر روانہ ہو گیا مدینے کے راستوں کی طرف. پھر یہی جماعت ڈھونڈتی ڈھونڈتی غار سور تک پہنچ گئی، جس غار میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ کس طریقے سے پناہ لے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جماعت وہاں تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ غار کے قریب بالکل سامنے ہی کھڑی ہو گئی یہ جماعت. ابو جہل کے ساتھ جو افراد تھے، جن کو اندر سے دیکھا جا رہا تھا، ابو بکر صدیق اندر سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سر پر کھڑے ہیں کفار اور مشرکین مکہ. اگر ان میں سے کوئی اپنے پہ، صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اگر پیروں کی طرف کوئی دیکھ لے، آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں تو آرام سے دیکھ لیں گے، ہم پہچانے جائیں گے کہ اندر کوئی غار میں ہیں. بہرحال وہ بھی ہمیں دیکھ لے گا. لیکن یہاں بھی لفظ وہ استعمال کیے کہ مجھے اپنی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تسلی اور اطمینان سے کہا، فرمایا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یعنی اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی لا تحزن ان اللہ معنا، تو بالکل غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے، تسلی سے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. کیونکہ مکڑی نے جالا بن لیا تھا، کبوتر نے اس ٹہنی پر گھونسلہ بنا لیا تھا. اس چیز کو دیکھ کر، ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کئی مہینوں سے اس غار کے اندر کوئی گیا نہیں ہے. اور کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہن میں بھی یہی بات ڈال دی، اگر کوئی غار کے اندر جاتا تو پھر یہ جالا کیسے باقی رہتا. کافروں نے کہا یہ تو جالا ابھی جیسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی جاتا تو جالا ختم ہو جاتا، اور کبوتر کا گھونسلہ کیسے باقی رہتا، یہاں کوئی نہیں ہے. ایک کافر نے کہا چلو نکلو یہاں سے. یہ کہہ کر دوسری طرف مڑ گئے. نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو دوسری طرف موڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے بعد میں، یعنی 9 ہجری کو، ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہوتا ہے وہ ہجرت کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے. ہجرت کے بعد 9 سال کے بعد ایمان والوں کو اپنا احساس یاد کرواتے ہوئے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. 9 سال کے بعد ایمان والوں کو تلقین
اور نقشہ کھینچا اس غار سور کے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے اذ اخرجہ الذین کفروا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے، ان کی اس وقت مدد کر چکا، ماضی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں مومنین کو، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب ان کو کافروں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، یعنی کہ صرف دو ہی تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو ان میں سے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین، امن، تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، جنہیں تم نظر نہیں آئے، اور کافروں کا بول نیچا کر دکھایا، کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور بول تو صرف اور صرف اللہ ہی کا باقی رہے گا، بالا رہے گا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ہجری کو یاد دلا دی ایمان والوں کو کہ کس طریقے سے ہم نے مدد کی، اور بدر میں بھی کس طریقے سے ہم نے مدد کی کہ ان کے ذریعے سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اب غار سور میں 3 دن کا قیام تھا، 3 دن کا آرام فرمایا، جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت مکہ المکرمہ سے نکلتے تھے اور غار میں پہنچتے تھے، اور مکہ کی پورے دن کی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت فرمایا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے کہ مکہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کے جانے کے بعد۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرمایا کرتے تھے غار میں جا کر شام کو، اور کچھ کھانا وغیرہ بھی لے کر جاتے تھے، اور ساتھ ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی پیش فرماتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام، آزاد کردہ غلام بھی تھے، جو اکثر بکریاں چلایا کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے مکہ سے شام کے وقت نکلتے تھے غار کی طرف، تو یہ جو غلام تھا یہ بکریاں اٹھا کر اسی راستے سے شام کی طرف نکلتا تھا، شام کے بعد اسی راستے سے، کیونکہ جب مشرک وہاں اس وقت کے اکثر جو ہوتے تھے انٹیلیجنس، انہیں کہا جاتا تھا سراغرساں، یعنی کہ وہ پیروں کے نشان سے معلوم کر لیتے تھے کہ کون کس طرف ہے اور کون سا کیسا قدم ہے، یعنی کہ اتنی تیز انٹیلیجنس ہوتی تھی۔ آج جو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی اس قدم کے ایک نشان کو دیکھ کر اس وقت کا سراغرساں پہچان لیا کرتا تھا۔ تو یہ جو غلام تھا، آزاد کردہ غلام، جب ان کے بیٹے غار کی طرف جاتے تھے تو اس کے بعد یہ پیچھے سے نکلتے تھے بکریاں لے کر چرانے کی نیت سے، اور یہ بھی کچھ کھانے کا توشہ لے کر جاتے تھے۔ بکریوں کو لے کر کیوں جاتے تھے؟ تاکہ جو پیروں کے نشان ہوتے تھے، یہ بکریوں کے پیروں کے نشان کی وجہ سے وہ ان کے بیٹے کے نشان مٹ جاتے تھے، اور مشرکین مکہ کو تلاش کرنے میں دقت ہوتی تھی۔ اور یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ قربان۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ